ہم نے اسی چینل پر آپ سب کے ساتھ سورہ البقرہ پڑھنے کا 41 دن کا چیلنج کیا تھا اور الحمدللہ ہماری بہت سی بہنیں ہمارے ساتھ اس چیلنج میں شامل ہوئی تھیں۔ اس دوران کچھ بہنوں کے ایسے خوبصورت کمنٹس آئے کہ دل خوش ہو گیا۔ اللہ پاک ان سب کی زندگیوں میں مزید خوشیاں عطا فرمائے۔ ایک بہن نے بتایا تھا کہ ان کا گھر ٹوٹنے سے بچ گیا، بلکہ جس لڑکی کی نظر ان کے گھر پر تھی وہ خود اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ سبحان اللہ! یعنی اس بہن نے ہمارے ساتھ سورہ البقرہ کا چیلنج اسٹارٹ کیا تھا اور اسی دوران انہوں نے اپنی زندگی میں یہ تبدیلی دیکھی، جس کی مکمل اسٹوری میں نے اپلوڈ کی تھی۔ اور ایک بہن نے بتایا تھا کہ ان کی پسند کی شادی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ۔ اور کچھ بہنوں نے بتایا کہ انہیں سالوں بعد ان لوگوں کی پہچان ہوئی جو بظاہر اپنے تھے لیکن انہیں تکلیف پہنچا رہے تھے، ان کے دشمن ظاہر ہوئے۔ اب الحمدللہ اس چیلنج کو تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا ہے کہ یہ چیلنج کمپلیٹ ہوا۔ ہم نے کچھ دن انتظار کیا تاکہ کچھ بہنوں کے کچھ دن رہ گئے ہوں تو وہ بھی کمپلیٹ کر لیں، تو امید ہے جن بہنوں کے چند دن باقی رہے تھے انہوں نے بھی الحمدللہ اپنا چیلنج مکمل کر لیا ہوگا۔ اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ چیلنج مکمل ہونے کے بعد ہم سب مل کر دعا کریں گے، تو آج میں نے سوچا کہ اب مزید انتظار کیوں، آئیے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، شاید آج کی یہ دعا کسی کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کا سبب بن جائے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، آپ سب سے کہوں گی جب بھی آپ سورہ البقرہ پڑھیں تو تلاوت کے اختتام پر کوشش کریں اگر یہ دعا آپ کے دل تک پہنچے تو ہر بار سورہ البقرہ پڑھنے کے بعد یہ دعا آپ ضرور سنیں، تاکہ جب بھی ہر بار آپ سورہ البقرہ پڑھیں تو مکمل دعا بھی کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب کو مبارک ہو جن لوگوں نے سورہ البقرہ کا 41 دن کا چیلنج ہمارے ساتھ کیا اور کمپلیٹ کر لیا، الحمدللہ۔ اب چلیے دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہماری دعائیں سننے والا ہے۔ ہم تیرے ہی محتاج ہیں اور تو کسی کا محتاج نہیں۔ ہم تیرے ہی آگے جھکتے ہیں، تیرے ہی در کے سوالی ہیں، کسی اور کا محتاج نہ بنانا۔ ہم کمزور ہیں اور تو ہر چیز پر قادر ہے، ہم خطا کار ہیں، تو غفور و رحیم ہے۔ یا اللہ، آج ہم 41 دن کی اس تلاوت کے بعد تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں۔ بہت سی امیدیں لیے ہم نے تیری خاطر، تجھے راضی کرنے کی خاطر ہم نے یہ تلاوت کی، یہ عمل کیا، اس امید کے ساتھ کہ تو ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ یا رب، ہم نے سورہ البقرہ پڑھی، تیرے کلام کے ذریعے تجھ سے قریب ہونے کی کوشش کی اور آج پھر اپنی تمام امیدیں تیرے ہی در سے وابستہ کر کے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہماری تلاوت میں جو کمی رہ گئی اسے اپنے فضل سے معاف فرما۔ ہم انسان خطا کار ہیں، ہماری نیتوں کو قبول فرما اور قرآن کو ہماری زندگیوں کا ہمیشہ کے لیے نور بنا دے۔ یا اللہ، جس کے دل میں جو دعا ہے تو اسے جانتا ہے، جو زبان سے مانگ نہیں پا رہا اس کی خاموش دعا بھی تو جانتا ہے، جو لوگوں سے اپنا درد چھپا رہا ہے اس کا درد بھی تو جانتا ہے۔ یا رب، ہر شخص کی جائز حاجت اپنے علم اور حکمت کے مطابق پوری فرما۔ یا اللہ، جن گھروں میں بے سکونی ہے وہاں سکون عطا فرما، جہاں بغیر وجہ کی لڑائیاں ہیں وہاں محبت عطا فرما، جہاں دلوں میں دوریاں ہیں وہاں الفت پیدا فرما۔ یا اللہ، میاں بیوی کے درمیان محبت، وفا، رحم اور سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ، جو گھر ٹوٹنے کے قریب ہیں اگر ان کے ساتھ رہنے میں خیر ہے تو انہیں ٹوٹنے سے بچا لے اور ان کے رشتوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ، جن بہنوں کی، جن بھائیوں کی، جن بے اولاد جوڑوں کی گود برسوں سے خالی ہے ان کی گود اپنی رحمت سے بھر دے، جو اولاد کے لیے روتی ہیں ان کے آنسو خوشی کے آنسوؤں میں بدل دے۔ یا اللہ، جو علاج کروا رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کی غیب سے مدد فرما، ان کے علاج کو شفا کا ذریعہ بنا، ان کی گود میں اپنی رحمتیں اور نعمتیں نازل فرما، انہیں نیک، صالح، صحت مند اور آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی فرما بردار اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، جن بیٹیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ان کے لیے نیک اور بہترین رشتے مقدر فرما، جو اپنی پسند کی شادی کے منتظر ہیں اگر اس میں خیر ہے تو حلال طریقے سے آسانی پیدا فرما۔ یا اللہ، جو شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی میں محبت اور سکون عطا فرما۔ یا اللہ، جس گھر میں ساس، بہو، نند، بھابھی، بہن، بھائی یا خاندان کے کسی فرد کی وجہ سے پریشانی ہے ان کے دلوں کو نرم فرما، ہر غلط فہمی دور فرما، ہر ناانصافی ختم فرما اور ہمارے گھروں کو محبت اور رحمت کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ، جس پر قرض ہے اس کا قرض ادا فرما، جس کے گھر میں رزق کی تنگی ہے اس کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، جس کا کاروبار مشکل میں ہے اس میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ، کچھ بھائی کمنٹ کرتے ہیں
قرض تلے دبے ہوئے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جن کی جو مشکلیں ہیں وہ اپنی برکت سے سورہ البقرہ پڑھنے کی برکت سے آسان فرما۔ یا اللہ پاک جو بے روزگار ہیں، جن کے پاس روزگار نہیں، اسے عزت والا حلال روزگار عطا فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ تو ہی جانتا ہے، سب کے حال تو جانتا ہے۔ یا اللہ کسی کو کسی انسان کے سامنے محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ ہم تیرے در کے سوالی ہیں، ہم تیرے آگے جھکتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، تیرے ہی بندے ہیں، ہمیں کسی اور کا محتاج نہ بنانا، ہمیں حلال رزق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حلال رزق دے، کشادگی دے، برکت دے، اور ایسا رزق دے جس میں ہماری دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی ہمارے لیے بہترین بنے۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جو ہسپتالوں میں ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما۔ یا اللہ جو اپنے کسی عزیز کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی پریشانی دور فرما، ہر مریض کو کامل شفا، صحت اور عافیت عطا فرما۔ یا اللہ جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے اس کے دل کو سکون عطا فرما۔ یا اللہ جس نے دھوکہ کھایا ہے اسے اپنی رحمت کا سہارا دے، جس نے کسی کو کھو دیا ہے اسے صبر عطا فرما، جس کی آنکھیں لوگوں سے چھپ کر روتی ہیں اس کے آنسوؤں کو اپنی رحمت سے خوشی میں بدل دے۔ یا اللہ جو لوگ حسد، نظر بد، دشمنی، بدخواہی یا کسی بھی شر سے پریشان ہیں انہیں اپنی حفاظت میں لے لے، ان کے گھروں میں اولاد، رزق، صحت اور ایمان کی حفاظت فرما، ان کے گھروں میں سکون عطا فرما، ان کی پریشانیاں دور کر، ہر شر کو ان سے دور فرما اور ہر خیر کو ان کے قریب کر دے۔ یا اللہ ہمیں بھی کسی پر ظلم کرنے سے بچا اور ہمیں ظلم کا شکار ہونے سے بھی محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے نفرت اور انتقام نکال دے، ہمیں معاف کرنے والا اور صبر کرنے والا بنا دے، جیسی ہم امید تجھ میں رکھتے ہیں ہمارے دلوں کو بھی ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یا اللہ جو لوگ گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں توبہ کی توفیق دے، جو نماز سے دور ہیں انہیں نماز کی محبت عطا فرما، جو قرآن سے دور ہو گئے ہیں انہیں دوبارہ اپنے کلام سے جوڑ دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ اگر ہماری کوئی دعا دیر سے قبول ہو رہی ہے تو ہمیں مایوس نہ ہونے دینا، ہمیں صبر بھی دے اور یقین بھی دے۔ یا اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اپنے فیصلے پر راضی رہنے والا دل دے اور ہمارے لیے وہی فیصلہ فرما جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ یا اللہ جن لوگوں نے اس 41 دن کے چیلنج میں ہمارے ساتھ سورہ البقرہ پڑھی ان سب کی محنت قبول فرما، ان کے گھروں میں برکت دے، ان کے دلوں میں سکون دے، ان کے رزق میں کشادگی دے، ان کی ہر جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو لوگ گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں توبہ کی توفیق دے، جو نماز سے دور ہیں انہیں نماز کی محبت عطا فرما، جو قرآن سے دور ہو گئے انہیں دوبارہ اپنے کلام سے جوڑ دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری توبہ قبول فرما کیونکہ تو تواب و رحیم ہے۔ یا اللہ اگر ہماری کوئی دعا دیر سے قبول ہو رہی ہے تو ہمیں مایوس نہ ہونے دینا، ہمیں صبر بھی دے اور یقین بھی دے، ہمیں اپنے فیصلے پر راضی رہنے والا دل دے اور ہمارے لیے وہی فیصلہ فرما جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ یا اللہ جن لوگوں نے اس 41 دن کے چیلنج میں ہمارے ساتھ سورہ البقرہ پڑھی ان سب کی محنت قبول فرما۔ یا اللہ پاک یہ 41 دن ہماری زندگی کے اختتام نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ ایک نئے سفر کی ابتدا بنا دے، ہمیں قرآن کی تلاوت پر قائم رکھ، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں نماز، ذکر، توبہ اور نیکی پر ثابت قدم رکھ۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، انہیں صحت، ایمان، عافیت اور برکت والی زندگی عطا فرما، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، ہماری نسلوں کو ایمان والا بنا، ہمارے گھروں کو فتنوں سے محفوظ فرما اور ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی وہ دعائیں بھی قبول فرما جنہیں ہم الفاظ نہیں دے سکے۔ یا اللہ ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے لیے بہتر ہے، چاہے ہم اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ یا اللہ ہماری زندگی میں ایسی خوشخبریاں لے آ، یا اللہ ہماری زندگی میں ایسی خوشخبریاں لے آ کہ ہماری آنکھوں سے شکر کے آنسو نکل آئے، ایسی آسانیاں عطا فرما جن کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہ ہو، اور جب ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں بھولنے نہ دینا کہ یہ سب تیرے فضل سے ہوا ہے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں پہ کن فرما۔ یا
اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس پر ہمیشہ قائم رہنے والا بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما اور جنت الفردوس میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما اور اپنے فضل سے، رحمت سے کبھی محروم نہ رکھنا۔ یا اللہ خاص طور پر ان تمام بہنوں اور بھائیوں پر اپنی رحمت عطا فرما جو امید لے کر اپنی کوئی حاجت دل میں لیے تیرے کلام کے ساتھ اس 41 دن کے سفر میں شامل ہوئے۔ یا اللہ سب کے دل میں کوئی نہ کوئی تمنا ہوگی، کوئی نہ کوئی خاص دعا ہوگی۔ یا اللہ جو لوگ اس وقت زیادہ پریشان ہیں، یا اللہ ہمیں روز دعاؤں کا کہتے ہیں، یا اللہ ان کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ ہماری لاج رکھ لے۔ یا اللہ ہم گنہگار ہیں، یا اللہ ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، لیکن تیرے آگے جھکتے ہیں۔ یا اللہ تیرے بندے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں۔ یا رب کسی نے اولاد کی امید میں سورہ البقرہ پڑھی، کسی جوڑے کی گود کھالی، برسوں سے تجھی سے امید رکھتے ہیں۔ کسی نے شادی کی امید میں، کسی نے اپنے گھر کے سکون کے لیے، کسی نے رزق کے لیے، کسی نے بیماری سے شفا کے لیے، کسی نے اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کو بچانے کے لیے، کسی نے دوبارہ اپنے گھر جوڑنے کے لیے اور کسی نے برسوں سے رکی ہوئی اپنی کسی دعا کے لیے۔ یا اللہ کسی بچی نے اپنی امید، یا اللہ کسی بچی نے اپنے گھر آباد ہونے کے لیے، نیک ہم سفر کے لیے دعا کہی۔ یا اللہ ان میں سے کسی کو بھی نا امید واپس نہ لوٹانا۔ یا اللہ جس نے تیرے لیے 41 دن پورے کیے اس کے دل کی ہر جائز دعا پوری فرما، ہر مراد پوری فرما، ان کی ہر مراد پوری فرما۔ یا اللہ جس کے چند دن ابھی باقی تھے اس کی محنت بھی قبول فرما، اور جس سے کسی وجہ سے یہ چیلنج مکمل نہ ہو سکا اسے بھی اپنے کلام سے جوڑ دے اور اس کی نیت قبول فرما۔ یا اللہ ان لوگوں کو وہ خوشخبریاں عطا فرما جن کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ کسی کے گھر میں اولاد کی خوشخبری آئے، کسی کو نکاح کی خوشخبری ملے، کسی کا قرض اترے، کسی کا گھر آباد ہو، کسی کا علاج کامیاب ہو، کسی بے روزگار کے روزی میں برکت ہے، کسی کا کاروبار سنبھل جائے، کسی کی برسوں پرانی پریشانی ختم ہو جائے۔ یا اللہ جس نے 41 دن تیرے کلام کے ساتھ امید باندھ کر گزارے اس کی امید کو اپنے فضل سے حقیقت میں بدل دے۔ یا اللہ اب ہم صرف اپنے لیے نہیں مانگتے بلکہ دنیا بھر کے تمام مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یا رب العالمین جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان ظلم کا شکار ہے تو اس کی مدد فرما، جو خوف میں زندگی گزار رہا ہے اسے امن عطا فرما، جو اپنے گھر سے بے گھر ہو گیا اسے محفوظ گھر عطا فرما، جو بھوک سے پریشان ہے اسے حلال رزق عطا فرما، جو اپنے پیاروں سے بچھڑ گیا ہے اسے صبر اور اپنی رحمت عطا فرما۔ یا اللہ جو بے گناہ بے قصور جیلوں میں سزائیں کاٹ رہے ہیں اللہ پاک ان سب کے لیے آسانی فرما، ان کی رہائی ان کے مقدر میں لکھ دے۔ یا اللہ مسلمانوں پر ہونے والے ظلموں میں جو بچے خوف میں ہیں ان کی حفاظت فرما، جو مائیں اپنے بچوں کے لیے رو رہی ہیں ان کے آنسو پہنچ دے، جو باپ اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے آسانی فرما، جو عورتیں ظلم اور بے بسی کا شکار ہیں تو ان کا محافظ بن جا۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظالم لوگ اقتدار اور طاقت کے ذریعے بے گناہوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کے ظلم کو روک دے۔ یا اللہ ہمارے ملک کے حالات سمیت تمام مسلم ممالک کے حالات بہتر فرما، ہمارے ملکوں میں امن عدل اور دیانت اور خوشحالی قائم فرما۔ یا اللہ ایسے حکمران عطا فرما جو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرے، کمزوروں کا حق دے، ظلم کو روکے اور اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ یا اللہ جو حکمران یا طاقتور لوگ ظلم کر رہے ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر وہ ظلم سے باز نہیں آتے تو اپنے عدل کے مطابق ان کے ظلم کا راستہ روک دے اور مظلوموں کو ان کے شر سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو حق پر ہے اس کی حفاظت فرما، اس کی طاقت بن جا۔ یا اللہ مسلم امہ کے دلوں میں اتحاد پیدا فرما، ہمیں ایک دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے والا بنا، ہمیں مظلوموں کے لیے دعا کرنے اور ان کی جائز مدد کرنے اور حق و انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب جہاں خون بہ رہا ہے وہاں امن لے آ، جہاں بھوک ہے وہاں رزق لے آ، جہاں خوف ہے وہاں اطمینان لے آ۔ یا
اللہ جہاں آنسو ہیں وہاں مسکراہٹ لیا، جہاں ظلم ہے وہاں عدل قائم فرما۔ یا اللہ اپنے تمام مظلوم بندوں کے لیے غیب سے ایسے راستے کھول دے جن کا انہیں گمان بھی نہ ہو، ان کی حفاظت فرما، ان کے شہداء کی مغفرت فرما، زخمیوں کو شفا دے، بے گھر لوگوں کو محفوظ ٹھکانے عطا فرما اور ان کے دلوں کو صبر، ایمان اور امید سے بھر دے۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم صرف اپنی خوشیوں کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے دعا کرنے والے بنے۔ اے ہمارے رب ہمارے لیے بھی آسانی فرما، ہمارے ملک کے لیے بھی اور پوری امت مسلمہ کے لیے بھی، بے بس اور لاچار کے لیے بھی۔ یا اللہ سب کی دعائیں قبول فرما، سب کے حق میں سکون اور خوشیاں لکھ دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما اور ہمیں اپنے فضل اور رحمت سے کبھی محروم نہ کرنا، آمین یا رب العالمین۔